فتوحات اسلامیہ جو ولید بن عبد الملک کی خلافت کے دور میں ہوئے تھے، اگرچہ کہ ولید بن عبد الملک کی خلافت کا دور مختصر رہا 86 سے 96 تک، یعنی 10 سال کا، لیکن پھر بھی بنو امیہ کے جو خلافت کے جو ادوار ہیں اس میں یہ سب سے زیادہ بہتر رہا۔ اور اس کی وجہ یہ کہ ولید بن عبد الملک کو جو معاونین ملے تھے وہ مخلص تھے، اور جو قائدین ملے تھے وہ امانت دار تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک سبب اس کا یہ بھی تھا کہ داخلی طور پر سارے فتنے ختم ہو چکے تھے، داخلی طور پر مسلمانوں میں اتفاق تھا، کسی قسم کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوری قوت کو دشمنوں اور کافروں کے ساتھ جہاد میں صرف کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی زمین میں اسلام کے پھیلانے کے لیے صرف کیا۔ ولید بن عبد الملک کی وفات ہوئی تھی جمادی الاخرہ کے وسط میں، جمادی الاخرہ کے وسط میں 96 ہجری میں۔ اس وقت ان کی عمر 46 تھی، یعنی 46 سال تھی۔ اور ان کے بعد خلیفہ ہوئے ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک، اور وہ خلیفہ رہے 99 تک، یعنی 96 سے 99 تک۔ سلیمان عبد الملک کی خلافت کے احوال ذکر نہیں کیے۔ اس کے بعد جو سبق ہے ہمارے پاس وہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا دور، اس کے بعد کا سبق ہے، لیکن اس سے پہلے سوالات ہیں، ان سوالات کو ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں حل کریں گے۔ سلیمان بن عبد الملک جو ان کے بعد خلیفہ ہوئے، سلیمان بن عبد الملک جو ان کے بعد خلیفہ ہوئے، وہ ایسے حالت میں خلیفہ ہوئے جبکہ ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ولید بن عبد الملک اپنی خلافت کے دور میں یہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد خلافت اپنے بھائی سلیمان کو دینے کے بجائے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دے اپنے بعد، اگرچہ کہ پہلے ہی سے سلیمان بن عبد الملک ولی عہد تھے، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ سلیمان کو ہٹا کر کس کو بنائیں؟ اپنے بیٹے کو بنائیں۔ اس بارے میں حجاج بن یوسف نے بھی ولید بن عبد الملک کا ساتھ دیا تھا۔ حجاج بن یوسف جو کہ عراق کا گورنر تھا، اور حجاج بن یوسف کی قیادت ہی میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ گئے تھے، تو حجاج بن یوسف نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، اور دوسرے قائدین بھی اس معاملے میں ولید کے ساتھ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان بن عبد الملک جب خلیفہ بنے تو ولید کو موقع نہیں ملا۔ ولید چاہ رہے تھے کہ اپنی جگہ پر اپنے بیٹے کو بنا دیں گے، لیکن اس درمیان نہیں ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ 46 کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، 46 سال کی عمر میں، تو ان کو موقع نہیں ملا اپنے ارادے کو پورا کرنے کا۔ تو اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے، لیکن سلیمان بن عبد الملک کے دل میں جن لوگوں نے سلیمان کو حکومت سے ہٹانے کے لیے ولید کا ساتھ دیا تھا، ان سے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسی کا نقصان ہوا کہ ادھر سے محمد بن قاسم بلائے گئے، ادھر سے موسیٰ بن نصیر پر بری طرح سے جو ہے ان کے اوپر اس نے کئی طرح کے ان سے مال کا مطالبہ کیا۔ تو یہ جو بڑے بڑے قائدین تھے، اسی وجہ سے انتقام کا شکار ہوئے سلیمان بن عبد الملک کا۔ ایک طرف تو یہ سلیمان بن عبد الملک کا یہ حال تھا کہ اس نے انتقام لینے کے لیے ان بڑے بڑے قائدین کو اپنے پاس بلایا، پھر کسی کو قتل کر دیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا، اتنا بڑا نقصان پہنچایا امت کو۔ لیکن دوسری طرف خود سلیمان کا یہ حال تھا کہ وہ بہت ہی پابند تھا، یہاں تک کہ وہ جہاد میں وہ خود مصروف تھا۔ اس کا انتقال بھی ہوا تو رومیوں کے ساتھ جہاد کے دوران ہی اس کا انتقال ہوا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال بھی جو ہوا تھا وہ جہاد کے دوران ہی ہوا تھا۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ خیر اور شر دونوں تھے، دونوں چیزیں تھیں۔ سلیمان بن عبد الملک کے ایک طرف سلیمان بن عبد الملک کی خرابی یہ ہے کہ اس نے جو بڑے بڑے قائدین تھے ان سے امت کو محروم کیا۔ اگر ان کو اس مقام پر جہاد میں مصروف رکھا جاتا تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی اس وقت دنیا کی، یقیناً بہت مختلف ہو جاتی۔ لیکن یہ بڑے بڑے قائدین جو ہے اس کے انتقام کا شکار ہوئے، ایک طرف تو یہ تھا، اور دوسری طرف وہ خود جہاد میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ رومیوں کے ساتھ وہ قسم کھا چکا تھا کہ جب تک میں رومیوں کو ختم نہیں کروں گا میں واپس نہیں آؤں گا۔
اور وہ وہیں رہا، اسی حال میں اس کا انتقال ہوا. اور پھر دوسری جو بھلائی سلمان عبد الملک کی تھی کہ اس نے اپنے بعد عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا. ظاہر ہے کہ ایک بڑی خوبی تھی، ایک ایسے شخص کو خلیفہ انہوں نے بنایا جنہوں نے پھر بنو امیہ کے حکومت کا جو طرز تھا اس طرز کو جو خلافت کے طرز پر لا دیا، اس طرز کو خلافت راشدہ کے اس میں جو ہے تبدیل کر دیا. تو بہرحال یہ مختصر حالات تھے سلیمان بن عبد الملک کے. اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے. آپ لوگ آئندہ بار سوالات دیکھ کر آئیے، لیکن بنیادی طور پر آئندہ بار تاریخ کے سوالات ہیں. آپ میں اسی میں سے کروں گا سوالات، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کتاب میں جو سوالات ہیں اسی میں سے کروں گا، تو اسی کو آپ دیکھ کر آئیے انشاءاللہ.